بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکومت کی جال اور تحریک انصاف پارٹی کی بے ڈھنگی چال اور اس میں پھنسے عمران خان جس کا جیل میں ہے برا حال۔ اس ڈاکومنٹری کی مزید تفصیل کیا ہے اور اس میں چھپے راز کیا ہیں، یہ سب ہم آپ کو آگے چل کر بتانے والے ہیں۔ اس سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے، پلیز ہمارے اس نئے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، اور ویڈیو کا وہ حصہ جو آپ کو پسند نہ آئے، جس پر آپ تنقید کرنا چاہیں، کھلے دل سے تنقید کریں، کمنٹ میں کریں، تاکہ ہمارے لیے اس سے کوئی اچھا سبق مل سکے اور ہم اپنی بہتری کے لیے قدم اٹھا سکیں۔ جی، عمران خان کا برا حال۔ ناظرین، وہ عمران خان جس نے پاکستان میں دو پارٹی سسٹم کو توڑا اور توڑ کر ایک ایسی پارٹی کو بنایا، مرز وجود میں لے کر آئے، جس نے شب و روز محنت کی اور ایسی محنت کی کہ پارٹیز میں کھلبلی مچ گئی، پاکستان کی سیاست میں ایک دفعہ ہلچل سی مچ گئی۔ شب و روز محنت کی، پاکستان کے کونے کونے میں عمران خان نے جا کر اپنی پارٹی کا پیغام دیا، اور ایک وقت ایسا آیا کہ پارٹی پورے پاکستان کی سب سے بڑی مقبول ترین پارٹی بن گئی۔ تحریک انصاف ایک وہ وقت تھا جب عمران خان بھی اپنی سیٹ نہیں نکال سکتے تھے، اور ایک وقت وہ آیا کہ جب عمران خان کسی بندے کو بھی پاکستان میں اگر پارٹی کا ٹکٹ تھما دیں، جس کو اس کی کانسٹیٹوئنسی میں حلقے میں کوئی جاننے والا بھی نہ ہو، وہ بھی ایم این اے ایم پی اے سکون سے بن کے پارلیمنٹ کا حصہ بن جائے۔ وہ عمران خان جس نے اگر پاکستان میں کسی کھمبے کو بھی ٹکٹ دی ہو تو وہ بھی ایم این اے بن جائے، وہ بھی ایم پی اے بن جائے۔ ناظرین، اب جب اس لیول پر پارٹی چلی گئی اور عمران خان نے قربانیاں دیں، اپنے ورکر کے لیے قربانیاں دیں، اپنی پارٹی کے لیے قربانیاں دیں، اپنے لیڈرز کے لیے قربانیاں دیں، تو اس عمران خان کو، جس عمران خان نے پارٹی کے لیے اپنا خون تک بہایا ہو، جس عمران خان کو اسیسینیٹ کرنے کے لیے اس پر قاتلانہ حملے ہوئے ہوں، وہ عمران خان جو اپنے پارٹی کے ایک ایک ورکر کے لیے اپنی جان تک دینے کو تیار تھا، اس عمران خان کو آخر پارٹی نے کیوں تنہا چھوڑ دیا ہے؟ کیوں حکومتی جال میں پارٹی کے سارے لوگ پھنسے ہوئے ہیں اور عمران خان کا فی الحال وہ حال تک جاننے کے قابل نہیں رہے؟ آخر ایسا کیا ہوا ہے؟ ناظرین، کہتے ہیں کہ جب آپ کی صفوں میں مفاد پرست، مطلب پرست اور منافق لوگ شامل ہو جائیں تو پھر انسان جتنا بھی بڑے پائے کا بندہ کیوں نہ ہو، وہ کمزور پڑ جاتا ہے۔ یہی حال آج کل عمران خان کا ہے۔ عمران خان جس نے 2024 کے الیکشن میں پارٹی کو اتنی وسعت کے ساتھ کامیابی دی کہ اس کے مخالفین، کیا پوری دنیا کے سیاسی سوجھ بوجھ رکھنے والے بندے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ الیکشن عمران خان نے جیتا تھا۔ لیکن ناظرین، عمران خان کو ایک ایسی سزا دی، ساری کی ساری اپوزیشن پارٹیز نے مل کر، مقتدر کے ساتھ مل کر ایسی سزا دی، اور اس سزا کا مقصد صرف یہ تھا کہ پاکستان کی عوام عمران خان کے ساتھ کیوں جڑ گئی ہے۔ اس جڑنے والی عوام کا پاکستانی حکومت نے کیا حشر نشر کیا۔ رات کی تنہائیوں میں، رات کی تاریکیوں میں ان پر گولیاں برسائی گئی، عمران خان کے لیڈرز کو جیلوں میں ڈالا گیا، بری طرح ان پر تشدد کیا جا رہا ہے، ان کو یتیم کیا جا رہا ہے، ان کے بچوں کو یتیم کیا جا رہا ہے، لیکن جیلیں بھری ہوئی ہیں، کوئی نکلنے کو تیار نہیں ہے۔ حکومت نے خوف کی ایسی جال بچھائی ہے کہ ناظرین، اب بندہ اپنے حقوق تک مانگنے کے لیے باہر نکلنے کو تیار نہیں ہے۔ جس عمران خان کے دور میں پیٹرول کی قیمت 120 سے 150 تک گئی تو اپوزیشن نے پورے پاکستان کی سڑکیں بلاک کر دیں اور عوامی درد لیے چوک چوراہوں میں نکلے، پورے پاکستان کا برا حال کر دیا کہ مہنگائی ہو گئی ہے، عوام کا جینا دوبار ہو گیا ہے، عوام جی نہیں پا رہی، عوام سانس نہیں لے رہی۔ آج وہی بے رحم حکمران پاکستانی عوام کو پیٹرول دے رہے ہیں تقریباً 400 روپے لیٹر کے حساب سے، اور اس پر آدھے سے زیادہ ناظرین ٹیکس لیا جا رہا ہے، لیکن عوام اپنی روٹی تو پوری کر نہیں پا رہی، لیکن پھر بھی خوف کے مارے جو حکومت نے مقتدرہ کے ساتھ مل کر ایک جال بچھایا ہے،
خوف کا جال بچھایا ہے۔ عوام اب اتنا ڈری ہوئی ہے کہ باہر نکلنے کا نام نہیں لے رہی۔ وہ عمران خان جس کے دور میں ہر طرف خوشحالی تھی، کسان خوشحال تھا، کاروباری خوشحال تھا، پاکستان کا ایک اچھا امیج تھا، اسی عمران خان کو سزا دی، جیل میں ڈالا۔ جیل میں ڈالنے کے بعد بھی ان کا دل نہیں بھرا اس بے رحم حکومت کا۔ انہوں نے پارٹی کا حشر نشر کر دیا۔ پارٹی کے وہ لوگ جو صحیح طور پر سیاست دان تھے ان کو جیلوں میں ڈالا۔ جیلوں میں ڈالنے کے بعد وہ لوگ جو باہر بچے تھے ان کو پارٹی سے بے دخل کروایا، ان کی پارٹی سے علیحدگی کروائی، اور اس کے بعد بھی دل نہیں بھرا۔ ناظرین، جب دل نہیں بھرا تو پھر کیا ہوا؟ عمران خان کو قید تنہائی میں ڈال دیا گیا۔ جب قید تنہائی میں ڈال دیا گیا، وہ عمران خان جو اپنے لیڈرز، ورکرز، سپورٹرز، پارٹی کے ایک ایک کارکن کے لیے دن رات پورے پاکستان میں نکلتا تھا، آج وہی عمران خان جیل کی کال کوٹھڑی میں تنہائی کاٹ رہا ہے، قید تنہائی کاٹ رہا ہے، لیکن پارٹی کا کوئی لیڈر، نام نہاد مبینہ چیئرمین گوہر علی خان سے لے کر چیف منسٹر کے پی کے سہیل آفریدی تک، سارے اپنی اپنی ریاست بنا کر اس میں حکمرانی کر رہے ہیں، اپنی منمانیاں کر رہے ہیں، اپنی عیاشیوں میں مگن ہیں۔ ایم این ایز سے لے کر ایم پی ایز اور سینیٹر سے لے کر چیئرمین مختلف کمیٹیوں کے اپنی اپنی عیاشیوں میں لگے ہوئے ہیں، لیکن عمران خان کی کسی کو فکر نہیں ہے۔ ذاتی طور پر صرف دکھاوے کے لیے، سوشل میڈیا سے اپنی جان چھڑانے کے لیے، پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان سے جان چھڑانے کے لیے سوشل میڈیا کی حد تک میڈیا پہ آ کر بیان بازی تو کرتے ہیں، لیکن عملی طور پر آج تک انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ عمران خان کی بہنیں، نہتی بہنیں جو عمران خان کے ساتھ وفادار ہیں، مخلص ہیں، وہ باہر نکلتی ہیں، وہ چیختی ہیں، چلاتی ہیں، فریادیں کرتی ہیں، درخواست کرتی ہیں، التجا کرتی ہیں، منتیں کر رہی ہیں پارٹیز کی، لیڈران کی کہ آئیں ہمارا ساتھ دیں، لیکن کوئی ان کے ساتھ نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر جاتے بھی ہیں، فوٹو سیشن، ویڈیو، پریس کانفرنس کی اور وہیں سے واپس۔ وہ نہتی بہنیں عمران خان کی، وہ نہتی بہنیں جو عمران خان کے ساتھ مخلص ہیں، وہ باہر پڑی رہتی ہیں، گرمی ہو سردی ہو وہ جیل کے باہر رہتی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے بانی اور چیئرمین سابق وزیر اعظم عمران خان نے جس بندے پر ہاتھ رکھا وہ اس وقت پاکستان کا نیشنل لیول کا لیڈر ہے، لیکن شومی قسمت عمران خان کو اپنی پارٹی میں کوئی وفادار ساتھی ایسا نہیں ملا جو عمران خان کی غیر موجودگی میں عمران خان کے رائٹس کے لیے بھی اپنا تگ و دو کرے، کوشش کرے، اور عمران خان کو قید تنہائی سے نکالنے کے لیے کوئی مذاکراتی عمل کو سٹارٹ کرے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ایسا کوئی بندہ بھی نہیں ہے۔ ہر بندے کو اپنی سکن سیفٹی کی پڑی ہوئی ہے، ہر بندے کو اپنی سیلف رسپیکٹ کی پڑی ہوئی ہے۔ جس بندے نے ایک عام بندے کو لیڈر بنایا اور پاکستان کے نیشنل لیول کا لیڈر بنایا، وہ لیڈر بن کر چپ کر کے چپ سادے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن عمران خان کا کوئی نہیں سوچ رہا۔ وہ عمران خان، ناظرین، جو ہر وقت پاکستان کی عوام کا سوچتا تھا اور پاکستانی عوام کے لیے بولتا تھا، آج اس کی آواز کو خاموش کرا دیا گیا ہے۔ پاکستان کا نام نہاد مبینہ میڈیا بھی اس وقت خاموش ہے۔ ہیومن رائٹس کی تمام جتنی بھی تنظیمیں ہیں، این جی اوز ہیں، نیشنل لیول کی، انٹرنیشنل لیول کی، سبھی خاموش ہیں۔ اس سب کے پیچھے ہے کیا؟ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ چل کیا رہا ہے؟ عمران خان کا قصور کیا ہے؟ ناظرین، اگر قصور کی بات کی جائے تو عمران خان کا قصور صرف اور صرف عوام کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ مخلص ہونا ہے۔ عمران خان کا قصور اپنی پارٹی کے لیڈرز کے ساتھ مخلص ہونا ہے، لیکن اس سے بھی بڑا جو عمران خان کو نقصان ہوا ہے وہ پاکستان کے ان مفاد پرستوں کی وجہ سے نقصان پہنچ رہا ہے، ان مطلب پرستوں کی وجہ سے نقصان پہنچ رہا ہے، جو صرف اپنی سیاست کو بچانے کے لیے تو ہر وقت میڈیا پر، سوشل میڈیا پر بیان بازی بیٹھے کر رہے ہیں، لیکن عملی طور پر آج تک وہ اڈیالہ کے باہر جا کر کچھ کرنے کو بھی تیار نہیں ہیں۔ ناظرین، کتنی بڑی بات ہے کہ عمران خان کا کسی تیسرے بندے کے ہاتھ سے پیغام آئے کہ آپ نے جلسہ نہیں کرنا تو جلسہ منسوخ ہو سکتا ہے، جلسہ منسوخ ہو سکتا ہے، پارٹیز کی باقی میٹنگز منسوخ ہو سکتی ہیں، ہر کچھ ہو سکتا ہے، لیکن اسی عمران خان نے اگر جیل سے اپنی پارٹی کے مایہ ناز لیڈر کہہ لیں اس کو، مایہ ناز وکیل بیرسٹر سلمان صفدر کے ہاتھوں پیغام بھیجا کہ پارلیمنٹ سے مستعفی ہو جائیں، ایم این ایز اپنا استعفیٰ جمع کروا دیں،
اس مبینہ نام نہاد ذیلی پارلیمنٹ کا حصہ رہنے کا ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا، لیکن اسی پارٹی کے ایم این ایز نے، نام نہاد مبینہ ایم این ایز نے، مطلب پرست ایم این ایز نے عمران خان کے حکم کو ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ یہ ہے پارٹی کے لیڈران، یہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے وہ لیڈران جن کو عمران خان نے نیشنل لیول کا لیڈر بنا کر عوام کے سامنے پیش کیا۔ یہ وہ لیڈران ہیں ناظرین جو عمران خان اگر حکم بھی دے تو وہ اس کا حکم ماننے سے انکاری ہو جائیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا تھا، کبھی بھی نہیں ہو سکتا تھا، لیکن عمران خان کو پارٹی کی بے ڈھنگی چال، غلط پالیسی کی وجہ سے آج عمران خان جیل میں قید تنہائی میں ہیں۔ اس کی بہنیں بالکل مایوس ہو چکی ہیں، علیمہ خان سے لے کر اس کی دونوں بہنیں، باقی دونوں بہنیں بھی بالکل مایوس ہو چکی ہیں، پارٹی سے بھی مایوس ہو چکی ہیں، پارٹیز کے لیڈران سے بالکل مایوس ہو چکی ہیں، کیونکہ وہ جانتی ہیں کہ اب صرف مفاد پرستی چل رہی ہے، مطلب پرستی چل رہی ہے۔ وہ کریں بھی تو کیا کریں، وہ صرف یہی چیخ چلا سکتی ہیں، شور و ویلا کر سکتی ہیں، بھائی کے لیے آواز اٹھا سکتی ہیں جو وہ کر رہی ہیں، لیکن جو پارٹی نے کرنا تھا پارٹی نہیں کر رہی، نہ نیشنل لیول پر کر رہی ہے، نہ انٹرنیشنل لیول پر کر رہی ہے، نہ ہی عدالتوں میں کر رہی ہے، نہ ہی چوک چراہوں پر کر رہی ہے، نہ سڑکوں پر کر رہی ہے، نہ احتجاج کر رہی ہے، نہ کہیں نظر آ رہی ہے۔ یہ عمران خان جس نے ان بندوں کو ایسی جگہوں سے لا کر پاکستان کے نیشنل لیول کا لیڈر بنایا ہے، ناظرین اگر ان کے اوپر سے تحریک انصاف کا ٹیگ ہٹ جائے اور یہ اپنی کانسٹیٹیوشن میں جا کر اگر کونسلر کا الیکشن بھی لڑیں تو یہ بری طرح ہار جائیں گے۔ یہ تو ہے ان کی شناخت، لیکن جس بندے کی شناخت کی وجہ سے، گاجر مولی آلو بینگن کی وجہ سے ان کو ووٹ ملی اور پورے پاکستان میں یک طرفہ ووٹ ان کو ملی، لیکن آج اسی بندے کی طرف انہوں نے پیٹھ پھیری ہوئی ہے، اس کا حکم نہیں مان رہے، اس کی طرف دیکھنا پسند نہیں کر رہے، اس کی رہائی کے لیے کچھ نہیں کر رہے، اس کی ملاقات کے لیے کچھ نہیں کر رہے۔ اسی عمران خان کی جس نے پاکستان کو روز روشن کی طرح ایک اچھا چہرہ دیا، آج اسی عمران خان کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی ہے، لیکن پارٹی نے کچھ نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کیا، پریکٹیکلی کچھ بھی نہیں کیا۔ عمران خان کی آنکھ کا ضائع ہو جانا بہت بڑا ثانیہ ہے پاکستانی قوم کے لیے، لیکن انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ پاکستانی قوم تو اس وقت حکومت کے خوف کے جال میں بالکل بری طرح پھنسی ہوئی ہے، لیکن پارٹی کی لیڈرشپ اس سے بھی زیادہ ڈری ہوئی ہے، عوام سے بھی زیادہ ڈری ہوئی ہے۔ عمران خان صرف اتنا کہہ سکتے ہیں، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، باقی جو پارٹی نے آپ کے ساتھ کیا ہے آپ اس کے متحمل نہیں ہو سکتے تھے۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب بھی کریں، ہمارا یہ نیو چینل ہے۔ ایک دفعہ پھر ریکویسٹ ہے کہ ہماری اس ویڈیو کا کوئی بھی پارٹ اگر آپ کو پسند نہ آیا ہو تو ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ بہت شکریہ۔